ذرا تصور کریں، رمضان کی ایک ایسی بابرکت رات جب زمین پر خاموشی چھائی ہوتی ہے، مساجد میں عبادت ہو رہی ہوتی ہے اور آسمانوں سے رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ یہی وہ عظیم رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ سورہ قدر آیت نمبر 3۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مگر حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس عظیم رات میں بھی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، مگر چند لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ اس وقت تک معاف نہیں کیے جاتے جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح فرمایا گیا، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے دل میں کینہ، بغض اور دشمنی بھری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کر دیتا ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو آپس میں دشمنی اور نفرت رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ یعنی اگر دل میں کسی کے لیے نفرت ہو تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ تیسرا وہ بدنصیب شخص ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑے گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ صحیح بخاری۔ جو شخص اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو شراب اور نشے کا عادی ہو۔ احادیث میں ایسے شخص کے بارے میں سخت وعید آئی ہے کیونکہ نشہ انسان کو گناہوں اور برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اور پانچواں وہ شخص ہے جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری۔ قطع رحمی دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے اور معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ شب قدر کی رات اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا، والدین کا احترام کرنا ہوگا اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ کیا معلوم یہ شب قدر ہماری زندگی کی آخری شب قدر ہو۔ اگر آج ہم نے توبہ کر لی تو شاید اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے جن کے گناہ اس بابرکت رات میں معاف کر دیے جاتے ہیں۔